لیکن اپنی نادانیوں سے جو ظلم تم خود پر اور مجھ پر کرتی ہو نا، اس کا دعویٰ کون کرے گا؟ مقدم اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کر رہا تھا، جبکہ علیزہ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ آپ مجھ سے دور مت ہوا کریں، مجھے میری جان جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ علیزہ نے نظریں جھکاتے ہوئی مقدم کو جواب دیا تھا، میں تم سے ایک دن دور رہا، تمہارا شکوہ کرنا بنتا ہے، مگر مجھے اپنی غلطیوں کا دعویٰ کرنا اچھے سے آتا ہے۔ مقدم علیزہ کو گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، اور پھر ایسے ہی اپنے بازوؤں میں اٹھائے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے کمرے میں لا کر نرمی سے بیڈ پر لایا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ میری محبت کی انتہا کیا ہے۔ مقدم نے بولتے بغیر علیزہ کو سمجھنے کا موقع دیا اس کے ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت میں لیا، جبکہ اس کے لمس میں جنونیت شدت محسوس کرتے علیزہ کانپتی تھی، مگر مقدم کو دور خود سے بالکل نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ اسے خود سے دور کر کے مزید ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے سکون سے اپنی آنکھیں بند کرتی اس کے گردن میں بازو حائل کرتی مقدم کو اپنا آپ سونپ گئی تھی، جبکہ مقدم نے اسے کسی گھوڑی کی طرح خود میں سمیٹا تھا اور اپنے ہر انداز سے بتایا تھا کہ وہ اس سے کتنی شدت سے محبت کرتا ہے۔ وقت کو جیسے پل آ گئے تھے، علیزہ کی پریگننسی کو چوتھا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور سب مل کر اس کا بے حد خیال رکھ رہے تھے، جبکہ دوسری طرف افرا اور جہانزیب کی طرف سے اب تک کوئی گڈ نیوز نہیں ملی تھی، لیکن کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، انسان کا اس میں کوئی بس نہیں چلتا۔ طبیعت کچھ بہتر ہونے کے بعد صبح حویلی آئی اور سب سے گڑ گڑا کر معافی مانگ لگی۔ اس نے بہت رو رو کر سب سے معافی مانگی تھی۔ اس کا کہنا تھا اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اس نے جانے انجانے میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ غلطیاں سر انجام دی ہیں، اسے رخ مت موڑیں، لیکن اسے معاف کر دیں۔ صبح کی بات پر علیزہ نے اسے فوراً معاف کر دیا اور اس کا کہنا تھا انسان ہی ہے جو غلطیاں کرتا ہے، اور میں آپ سے سب کے سامنے صحیح سلامت کھڑی ہوں، یہ بھی صبح کی وجہ سے ہی ہے۔ اس نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے بچایا، مجھے لگنے والی گولی خود اپنے سینے پر کھائی، اس لیے میرا اس سے ناراض ہونا یا کسی بات کا کوئی بھی گلہ کرنا بنتا نہیں۔ صبح میری بہنوں کی طرح ہے، جیسے مجھے افرا، عائشہ اور مریم عزیز ہیں، ویسے ہی مجھے صبح بھی عزیز ہے۔ علیزہ نے مسکرا کر ایک منٹ صبح کو معاف کر دیا، جبکہ علیزہ کے معاف کر دینے کے بعد گھر والوں کا بھی کوئی اعتراض نہیں بنتا تھا، اس لیے سب نے بڑا سا دل کرتے ہوئے صبح کو معاف کیا اور اس کی غلطی پر پردہ ڈال کر اسے دوبارہ بیٹی کی طرح اپنا لیا۔ اب صبح کی منگنی اس کے ماموں کے بیٹے سے طے کی گئی تھی۔ منگنی کے بعد اس کا نکاح ہونا تھا اور اس کے بعد اسے ملک سے باہر چلے جانا تھا۔ صبح کو اپنی غلطی کا بہت پچھتاوا تھا، اس لیے اس نے اپنے ذہن سے مقدم کا خیال نکال کر اپنا ذہن صاف کر لیا، اور اب اس کے ذہن میں صرف ایک شخص کے لیے محبت پیدا ہو سکتی تھی، اس کے لیے جو اس کا محرم ہوگا۔ ان 4 مہینوں میں علیزہ نے مقدم کو تگنی کا ناچ نچایا تھا۔ پہلے تک تو اس کی طبیعت بالکل ٹھیک رہتی تھی، جب مرضی اس کی طبیعت بگڑ جاتی تھی اور حد درجہ خراب رہتی تھی، مگر کچھ ہفتوں سے اس کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ شاید یہ سٹارٹنگ کے ڈیز کی وجہ سے ایسا تھا، مگر جب سے اس کی طبیعت سنبھلی تھی تب سے اس نے مقدم کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ ایک منٹ بھی اسے سکون کا سانس نہیں لینے دیتی تھی، اگر وہ اس پر ذرا سی بھی سختی کرنے کی کوشش کرتا تو فوراً سے آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھتی، اور بس پھر یہ آخری احتیاط تھا جو علیزہ بہت مہارت سے استعمال کرتی تھی۔ رات سے 3 بج رہے تھے جب علیزہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اسے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، کچھ دیر لمبے لمبے سانس لیتی وہ خود کو پرسکون کرنے لگی، پھر اس نے مقدم کی طرف دیکھا جو گہری نیند سو رہا تھا۔ میر اٹھیں، علیزہ مقدم کے بازو کو ہلاتے ہوئے بولی، مگر وہ نہیں اٹھا۔ اٹھیں میر، بات سنیں میری۔ علیزہ نے دوبارہ کوشش کی تو مقدم جو گہری نیند سو رہا تھا ہڑبڑا کر اٹھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ مقدم علیزہ کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ رات کے وقت اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے مقدم نیند میں بھی محتاط رہتا، اس کی ایک آواز پر فوراً اٹھ کھڑا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اس بیچارے کی تو نیندیں ہی اڑ رہی تھیں۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے کیری لا کر دیں۔ علیزہ مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا؟ مقدم کو شاید سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ میں نے بولا مجھے کیری لا کر دیں۔ کیری مطلب کچا آم۔ علیزہ نے اسے تفصیل بتائی تو مقدم نے گردن گھما کر گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 3 بجا رہی تھی۔ بیگم، رات کے 3 بجے، میں تمہیں کہاں سے کیری لا کر دوں؟ مقدم نے علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ آپ کے تو اتنے سارے باغ ہیں۔ مجھے نہیں پتا، مجھے لا کر دیں ابھی اور اسی وقت۔ علیزہ ضد کرتے ہوئے بولی۔ میری جان، بات کو سمجھو، کچھ اور کھا لو، کیا چاہیے بتاؤ، میں نیچے کچن سے لے آتا ہوں، لیکن اتنی رات کو کیسے جاؤں میں باغ میں؟ مقدم نے علیزہ کو سمجھانا چاہا، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے کون سے باغات میں کچے آم لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اس نے ان پر کبھی غور نہیں کیا تھا، اور یہ سب تو جہانزیب ہی جانتا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے کیری ہی کھانی ہے، مجھے نہیں پتا، جہاں مرضی سے لا کر دیں۔ علیزہ مقدم کی طرف دیکھتی نفی مسائل لاتی ہوئی بضد لہجے میں بولی۔ تو مقدم نے سر دہ بھری اور بستر سے اٹھ کر کھڑا ہوا، اپنی شرٹ کھینچ کر ٹھیک کرتا اپنا فون اٹھاتا کمرے سے باہر نکلا۔ اب محترمہ کی بات تو ماننی پڑی تھی، ورنہ ساری رات اس نے نہ تو خود سونا تھا اور نہ ہی اسے سونے دینا تھا۔ مقدم کمرے سے نکل کر باہر آیا، اس نے اپنے فون پر جہانزیب کا نمبر ملایا۔ مسلسل 4 بار کال کرنے کے بعد 5ویں بار کال اٹھا لی گئی تھی۔ میری بات سن، حویلی کے گیٹ پر آ، میں ادھر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ مقدم نے بول کر بغیر جہانزیب کی ایک بھی سنے کال بند کر دی، جبکہ نیند ٹوٹنے کی وجہ سے جہانزیب نے موبائل کو گور کر دیکھا اور پھر ایک نظر اپنے اظہار میں گہری نیند سوئی افرا کو دیکھا۔ محبت سے اس کی پیشانی کو چومتا آہستہ سے اس کا سر تکیے پر رکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر قدم بڑھائے۔ تجھے ذرا شرم اور تمیز نام کی چیز نہیں ہے؟ اب میں اکیلا نہیں، بیوی والا بندہ ہوں، رات کو ڈسٹرب کرنے سے پہلے 100 بار سوچا کرو۔ جہانزیب مقدم کے قریب آتا اسے گھورتے ہوئے بولا، زیادہ ہواؤں میں مت اڑ اور چل میرے ساتھ باغ میں۔ مقدم اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے بولا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ اتنی رات کو باغ میں کیا لینے جانا ہے تو نے؟ جہانزیب کو حیرت ہوئی اس کی بات سن کر۔
بتاتا ہوں، بیٹھ گاڑی میں۔ مقدم جہاں زیب کو اشارہ کرتا گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ بتا اب کیا بات ہے؟ جہاں زیب مقدم کی جانب دیکھتے بولا۔ یار تیری بھابھی کو کیری چاہیے تھی اور وہ ضد کر رہی تھی، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ کون سے باغ میں کہاں کیری ہوگی، اس لیے تجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی۔ مقدم گاڑی اپنے باغ کی طرف بڑھاتے بولا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ تو نے بس چند کچے آموں کے لیے میری نیند خراب کی؟ جہاں زیب نے مقدم کو گھورا۔ اپنی بیوی کی خاطر تیری تو کیا میں پورے گاؤں کی نیند خراب کر سکتا ہوں؟ مقدم مسکرا کر بولا تو جہاں زیب اور جل کے رہ گیا۔ پکا زن مرید ہے تو؟ جہاں زیب دانت پیستے ہوئے بولا۔ الحمدللہ کبھی غرور نہیں کیا۔ مقدم کی مسکراہٹ تپا دینے والی تھی اور جہاں زیب تپ بھی گیا تھا۔ وہ اسے بغیر جواب دیے سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس بندے سے تو وہ بحث بالکل نہیں کر سکتا تھا، یہ تو اپنی بیوی کے پیچھے پاگل تھا اور پاگلوں کے پیچھے پاگل نہیں ہوا جاتا، یہ جہاں زیب کی سوچ تھی۔ باغ سے آم لینے کے بعد وہ دونوں گھر واپس آ گئے تھے۔ مقدم نے جہاں زیب کو بغیر شکریہ بولے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا، جبکہ جہاں زیب دل ہی دل میں مقدم کو ہزار سلواتیں سناتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ مقدم کمرے میں داخل ہوا تو ایلیزا بیڈ پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مقدم نے مسکرا کے دروازہ بند کیا اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور کچے آموں کو شاپ پر اس کے سامنے رکھا، جسے دیکھتے ہی ایلیزا تو خوش ہی ہوگی۔ بیگم کھا کیوں نہیں رہی ہو؟ کھاؤ اب، اسے مقدم سکون سے بیٹھ کراؤن سے ٹیک لگا کر ایلیزا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اب میں ذرا مینرز نہیں ہے، پہلے اس کو دھو کر لائیں، ساتھ ایک چھری اور پلیٹ بھی لے کر آئیں اور مجھے کاٹ کر دیں، پھر میں کھاؤں گی، اور چاٹ مسالہ بھی لے کر آنا ہے ساتھ۔ ایلیزا مقدم کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو مقدم نے حیرت سے ایلیزا کی طرف دیکھا۔ یہ کام بھی مجھے کرنے تھے؟ مقدم ایلیزا کی طرف دیکھ بولا۔ نہیں اور نہیں تو کیا، میں جاؤں؟ ایلیزا مقدم کو گھورتے ہوئے بولی۔ نہیں رہنے تو بیگم، میں خود ہی جاتا ہوں۔ مقدم ایلیزا کے آگے سے کیری کا شاپر اٹھاتے ہوئے بولا اور قدم کچن کی جانب بڑھائے، جبکہ ایلیزا نے مقدم کے پیچھے سے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی، مگر مقدم کے جاتے ہی اس کا زوردار قہقہ کمرے میں گونجا، جو کمرے کے کچھ فاصلے پر جاتے مقدم نے بآسانی سنا تھا، یعنی وہ اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اسے تنگ کر کے اسے کچھ زیادہ ہی مزہ آ رہا تھا، جبکہ مقدم تو خود حیران تھا، جو شخص ایک گلاس پانی تک نہ پیتا تھا، شادی ہونے کے بعد اپنی بیوی کی خدمت سر انجام دے رہا تھا۔ خیر یہ بھی اس کی بے تحاشا محبت ہی تھی۔ مقدم مسکرایا اور کچن میں چلا گیا۔ ایلیزا کے کہے کے مطابق مقدم نے کیری دھو کر نفاست سے پلیٹ میں کاٹ کر رکھی، ساتھ چاٹ مسالہ رکھ کر ٹرے تیار کر کے کمرے میں لے کر آیا تو دیکھا وہ وہیں پر بیٹھی سامنے LED پر چلنے والی مووی بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ لیں بیگم، اب کھائیں اسے اور سکون سے سو جائیں، اور مجھے بھی سونے دیں۔ مقدم ایلیزا کے آگے ٹرے رکھتے ہوئے بولا اور اپنی سائڈ پر آتے نیم دراز ہوا۔ تھینک یو، ایلیزا مسکرا کر بولی اور ٹرے کھسکا کر اپنے آگے کرتی مزید سے کیری کھانے لگی اور ساتھ ساتھ مووی بھی دیکھ لگی، جبکہ مقدم بڑی فرصت سے ایلیزا کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھنے میں مصروف تھا، جو پوری مووی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بس اب مجھے آئس کریم لا کر دیں۔ ایلیزا تقریباً ہاف پلیٹ کھانے کے بعد ٹرے کھسکاتی مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ مقدم کی آنکھیں جو نیند کی وجہ سے بند ہو رہی تھی ایلیزا کی بات پر پوری کی پوری کھل گئی۔ ایسی چیزیں اتنی زیادہ مت کھاؤ بیگم، گلا خراب ہو جائے گا تمہارا۔ مقدم نے ایلیزا کو ٹوکا۔ نہیں ہوگا، آپ مجھے لا کر دیں۔ ایلیزا مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہرگز نہیں بیگم، ابھی تم نے کیری کھائی ہے، یہ کیا کم کھٹی ہوتی ہے جو اب میں تمہیں اب آئس کریم بھی لا کر دوں تاکہ تمہارا گلا پکڑ میں آ جائے اور پھر تم کھانستی رہو؟ ہرگز نہیں، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا، اگر تو میں کھانا یا فروٹس وغیرہ تو میں تمہیں ابھی لا دیتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ مقدم ایلیزا کی طرف دیکھ کے بولا۔ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا، آپ لا دینا۔ ایلیزا مقدم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، مگر آگے سے مقدم کی گھوری دیکھتے ہوئے منائی۔ بولا نا نہیں تو مطلب نہیں، اب فضول ضد کرنا بند کرو۔ مقدم سنجیدگی سے بولا۔ وہ جانتا تھا پیار کی زبان تو اسے بالکل سمجھ نہیں آئے گی۔ میں اپنے بچوں کو بتاؤں گی آپ نے مجھ پر کتنے ظلم کیے ہیں۔ ایلیزا مقدم کی جانب دیکھتی منہ بسورتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی اچانک بدلتی ٹون کو مقدم نے حیرت سے دیکھا۔ میں نے ظلم کیے ہیں؟ مقدم حیران ہوا اس کی بات پر۔ جی ہاں ایلیزا، ہاں، میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ کون سا ظلم کر دیا میں نے؟ مقدم کی تو حیرت ہی نہیں ختم ہو رہی تھی۔ میں اپنے بچوں کو بتاؤں گی کہ ان کے بابا نے ان کی ماما سے زبردستی نکاح کیا تھا، مجھ سے ہنی مون کا پوچھ کر مجھے ہنی مون پر نہیں لے کر گئے، آج تک کبھی باہر ڈنر تک نہیں کروایا، مجھے منہ دکھائی کے علاوہ کبھی کوئی گفٹ نہیں دیا، اور مجھے ناولز کا لارا لگا کر ناولز بھی نہیں لا کے دیے، اور اب تو میرے کھانے پینے پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ ایلیزا منہ کی ڈیزائن بناتی نان سٹاپ بولے جا رہی تھی، جبکہ مقدم منہ کھولے حیرت سے اپنی بیوی کے ظلم کی داستان سن رہا تھا۔ خدا کا کچھ خوف کرو بیگم، میں تمہارے کھانے پینے پر کیوں اعتراض کروں گا؟ صرف تمہیں ان چیزوں سے منع کرتا ہوں جو تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں، اور رہی بات ہنی مون کی، وہ تو میں تمہیں بیبی ہونے کے بعد ہی لے کر جاؤں گا، اور دوسری بات ناولز کی، وہ صبح ہی تمہارے پاس آ جائیں گے، اور تیسری بات ڈنر کروانے کی، تو وہ جب تم بولو گی میں تمہیں تب ہی لے کر جاؤں گا باہر، اور آخری بات زبردستی کے نکاح کی، تو خدا کے لیے بیگم اس بات کو چھوڑ دو، ہماری شادی ہو گئی تھی نا تمہاری خواہش کے مطابق۔ مقدم نے ایک ہی بار میں تفصیل سے اسے سارے جوابات دے دیے تھے۔ ٹھیک ہے پھر ہم کل چلیں گے ڈنر پر، ایلیزا مسکرا کر بولی تو مقدم نے اسے نرمی سے اپنے حصار میں لیا۔ جو میری بیگم کا حکم۔ مقدم اس کے گال پر لب رکھتے بولا تو ایلیزا مسکرا دی۔ میر ابھی نے لیٹے تھوڑی دیر ہوئی تھی جب ایلیزا نے مقدم کو پکارا۔ مقدم نے آنکھیں بند کیے جواب دیا۔ ہمارے بیبی کا کیا نام ہوگا؟ ایلیزا سر اونچا کرتی مقدم کی طرف دیکھتی، ایک ہاتھ مقدم کے گال پر رکھتی ہوئی بولی تو مقدم نے آنکھیں کھول کر ایلیزا کی طرف دیکھا۔ میری خواہش ہے کہ اللہ پہلی اولاد ہمیں بیٹی دے، اور اگر اللہ نے مجھے رحمت سے نوازا
تو اس کا نام میں عنایہ رکھوں گا۔ مکظم علیزہ کی پیشانی چومتے ہوئے مسکرا کر بولا، اور اگر بیٹا ہوا تو؟ علیزہ نے مکظم کی طرف دیکھتے اگلا سوال کیا۔ بیٹا ہوا تو اس کا نام تم رکھنا۔ مکظم نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیوں، آپ کو بیٹا نہیں پسند؟ علیزہ مکظم کی طرف دیکھ کے بولی، کس نے کہا میری جان کہ مجھے بیٹا نہیں پسند؟ ہماری اولاد کے حصے میں بیٹا ہو یا بیٹی، مجھے دونوں ہی دل و جان سے عزیز ہوں گے، مگر جو میری بیٹی ہوگی نا، اسے تو میں اپنی روح میں بسا کر رکھوں گا، وہ میرے بے حد قریب ہوگی۔ تمہارے بعد اگر کسی سے میں بے تحاشا محبت کروں گا تمہاری بیٹی ہوگی، پھر بھی میرے لیے محبت کے اول درجے پہ ہمیشہ تم ہی رہو گی۔ مکظم علیزہ کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو اپنے بے قرار لبوں سے چومتے ہوئے بولا، تمہیں پتہ ہے بیٹی رحمت کیوں کہلاتی ہے؟ کیونکہ بیٹی کی محبت بے تحاشا ہوتی ہے، وہ اپنی اتنی محبت زندگی میں کسی شخص سے نہیں کرتی جتنی وہ اپنے باپ سے کرتی ہے، اور یہ بات تم بہتر جانتی ہوگی کہ ایک بیٹی کے لیے اس کا باپ کیا ہوتا ہے۔ بس مجھے اپنی بیٹی کو وہ محبت چاہیے جو مجھے پتہ ہے کہ اگر میرا بیٹا ہوگا تو وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہوگا، لیکن میری بیٹی کی محبت خالص ہوگی اور صرف میرے لیے ہوگی۔ میں اس کے لاڈ اٹھاؤں گا، نخرے اٹھاؤں گا، اور جو بولے گی وہ مانوں گا۔ میں تھکا ہارا جب واپس گھر لوٹوں گا تو آگے سے وہ کھلکھلاتی ہوئی دوڑتے ہوئے میرے قریب آئے گی اور بابا بابا بولتی میرے گلے سے لپٹ جائے گی۔ اس پل مجھے ایسا محسوس ہوگا جیسے اپنی ساری تھکن میں اپنے گھر کی دہلیز پر ہی چھوڑ آیا ہوں، اور مجھے اس احساس کا بے صبری سے انتظار ہے۔ میری خدا سے شدت سے دعا ہے کہ خدا مجھے بیٹی سے نوازے۔ مکظم علیزہ کو خود میں بھیجتے ہوئے بولا تو علیزہ مسکراتی مکظم کی بہوں میں سکون سے آنکھیں موند گئی۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا اور علیزہ کی ڈلیوری ڈیٹ بھی مل چکی تھی۔ انہیں کچھ دن پہلے ہی معلوم ہوا تھا کہ ان کے گھر میں ایک نہیں بلکہ 2 بچوں کی آمد ہونے والی ہے، جسے سن کر حویلی کی دیواریں بھی خوشی سے جھوم اٹھی تھیں۔ ہر انسان اتنا خوش تھا کہ اس کی یہ خوشی کوئی انتہا نہیں تھی، جبکہ علیزہ کو کوئی بھی ایک منٹ کے لیے اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ ہر وقت وہ نیچے بی جان کے کمرے میں موجود ہوتی تھی، جبکہ اپنے کمرے میں وہ رات کے وقت ہی جاتی تھی۔ جب مکظم آفس سے واپس آتا تھا تو اسے اپنے بازو میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے کر جاتا، کیونکہ اسے زیادہ چلنے سے، سیڑھیاں چڑھنے سے، اترنے سے سختی سے منع کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ علیزہ کی مینٹلی ہیلتھ کافی بہتر ہے، مگر اسے بہت کمزوری ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے آپریشن کا بتایا تھا۔ ان کا کہنا تھا وہ نارمل ڈلیوری ہینڈل نہیں کر پائے گی، جو کہ اس کے ٹوئنز بچے ہیں، اس لیے انہوں نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ وہ اس کی جان خطرے میں مت ڈالیں۔ علیزہ کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے بی جان سارا دن اسے فروٹس، دیسی گھی سے بنی بہت سارے لوازمات کھلاتی رہتی تھی، جبکہ علیزہ تو اب یہ کھا کھا کر تنگ آ چکی تھی۔ جبکہ وہ مکظم سے کسی چیز کی فرمائش کرتی تو مکظم بھی آگے سے اسے گھور کر چپ کروا دیتا، تو وہ منہ بنا کر ناراض ہو کر سو جاتی، کیونکہ ڈاکٹر نے صاف منع کیا تھا کہ علیزہ کو ایسی چیزوں سے دور رکھنا ہے، مگر وہ بار بار انہی چیزوں کا ذکر کرتی تھی، وہی چیزیں کھانے کو مانگتی تھی، اس لیے گھر والوں کو اس پر سختی کرنی پڑ رہی تھی۔ باقی سب کے سامنے تو وہ کچھ نہیں بولتی تھی، مگر مکظم کے سامنے وہ بولنے سے بول کر باز نہیں آتی تھی۔ اس کے سامنے وہ بہت ضد کرتی تھی اور کبھی کبھی مکظم اس کی بات مان بھی لیتا تھا۔ آخر کو اسے ناراض کر کے اس نے جانا کہاں تھا، اور اس کے علاوہ مکظم ہر روز اس کے ہاتھوں کی اور پاؤں کی مالش کر کے سوتا تھا۔ علیزہ کے ہزار بار منع کرنے کے باوجود بھی مکظم آج تک اس حرکت سے باز نہ آیا تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا اولاد بھی وہ اس کی ہی پیدا کاری ہے اور اس کا خیال رکھنا بنتا ہے۔ علیزہ بہت بار منع کرتی تھی کہ وہ اس کے پیروں کو ہاتھ نہ لگائے، مگر مکظم اس کی ایک نہیں سنتا۔ وہ بار بار اسے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ تمہارے پیروں کو ہاتھ لگانا میرے لیے کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے، بلکہ میرے لیے تو یہ فرض والی بات ہے کہ میں تمہارا خیال رکھوں۔ اگر تم میری نسل پیدا کرنے جا رہی ہو، تم نے اتنی تکلیف سہن کی ہے اور آگے کر کے میری نسل کو پیدا کرنا ہے، مگر علیزہ شاید اس بات کو نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اپنے پیروں کو مکظم کے ہاتھ لگانا اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے جب علیزہ کو بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی، اور مکظم سامنے سے پر بیٹھا گود میں لیپ ٹاپ لیے اپنے کام میں بہت مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ علیزہ نے کروٹ بدلی اور مکظم کو محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ یک ٹک صرف اسے ہی دیکھتی جا رہی تھی جو اپنے کام میں غارت اتنا مصروف تھا کہ آس پاس کے کچھ ہوش ہی نہیں تھے۔ مکظم بہت دیر سے علیزہ کی نظریں خود پر محسوس کر رہا تھا، مگر اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ جلدی جلدی اپنا کام ختم کیا اور ایک گہرا سانس پھینسا کے سپرد کیا، جبکہ علیزہ کی نظریں ابھی بھی صرف مکظم پر ٹکی ہوئی تھیں۔ علیزہ کی نظریں مسلسل خود پر محسوس کرتے مکظم مسکرایا اور اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھا، نظریں اٹھا کر علیزہ کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ مکظم علیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ آپ مسکراتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں، علیزہ نے مدھم آواز میں مسکرا کر بولا تو مکظم کی دھڑکنیں ایک دم مشترکہ ہوئی تھیں۔ کچھ پل تو وہ علیزہ کو دیکھتا ہی رہا، پھر اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اور تم مجھے یوں محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بہت خوبصورت لگتی ہو، مکظم علیزہ کی جانب جھکتے ہوئے بولا اور نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھے، اور ابھی وہ واپس سیدھا ہونے ہی لگا تھا، علیزہ نے اس کی گردن میں بازو حائل کرتے اسے دوبارہ خود پر جھکا لیا۔ کیا ہوا؟ مکظم اس کے ماتھے سے بال پیچھے کرتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولا۔ میرے پاس رہیں بس۔ علیزہ کسی چھوٹے بچے کی طرح بولی تو مکظم مسکرا کر اس کے بازو اپنی گردن سے علیزہ کے بازو ہٹائے اور اس کے پہلو میں ہی لیٹ گیا اور اسے اپنے سایہ میں لیا تو علیزہ نے اپنا سر مکظم کے سینے پر رکھا۔ طبیعت ٹھیک ہے میری جان کی؟ مکظم علیزہ کا سر چومتے بولا۔ آپ پاس ہیں تو ٹھیک ہے، علیزہ آنکھیں بند کرتی ہوئی بولی تو مکظم مسکرا کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا آنکھیں موند گیا۔
مقدم آفس کے لیے تیار ہو کر آیا تو بیڈ پر علیزہ اسے سوتی ہوئی ملی۔ وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مقدم مسکرایا اور وہیں پر کھڑا ہو کر بڑی فرصت سے دیکھنے لگا۔ علیزہ کا بھرا بھرا وجود، اس کے چہرے پر نظر آنے والا نور جو شاید ممتا کا روپ تھا، وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ جب مقدم کو معلوم ہوا تھا کہ اس کی ڈلیوری میں کافی مسئلے مسائل آ رہے ہیں، تب وہ بہت پریشان ہوا تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے بولا تھا کہ اگر تو ایک بیبی ہوتا تو وہ آسانی سے ہینڈل کر لیتے، مگر یہاں پر ٹوئنز بیبیز ہیں تو دونوں کی زندگیاں بچانا ان کے لیے بے حد ضروری تھا۔ یہی نہیں، سب سے ضروری ان کے لیے علیزہ کی جان بچانا تھا۔ اس لیے انہوں نے مقدم سے پراپر پرمیشن لی تھی اس چیز کی کہ جب بھی علیزہ کو تکلیف محسوس ہو تو فوراً اس کا آپریشن کیا جائے، جس کے لیے بہت سوچنے کے بعد مقدم نے پیپر سائن کر دیے تھے، کیونکہ بی جان کا کہنا تھا کہ نارمل ڈلیوری بیسٹ ہے، لیکن علیزہ کے لیے خطرہ تھی، اس لیے انہوں نے وہی چنا جس میں آسانی تھی۔ اس نے پوری بات گھر والوں کو ابھی بھی نہیں بتائی تھی۔ یہ بات اس کے دل میں دفن تھی کہ علیزہ کی ڈلیوری میں ابھی بھی کافی کریٹیکلز آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے دل میں بہت ڈر تھا۔ ہر روز اس کے دل میں یہ ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں اس کے بچوں کو نہ کچھ ہو جائے، کہیں علیزہ کو نہ کچھ ہو جائے۔ کسی بھی صورت وہ اپنے بچوں کی یا علیزہ کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ تبھی وہ علیزہ کو یکٹک دیکھنے میں صرف یہی سوچ رہا تھا۔ علیزہ نے مندی مندی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو مقدم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بال برش کر رہا تھا۔ علیزہ سنبھل کر اٹھ کر بیٹھی اور اپنا دوپٹہ درست کیا۔ کیا ہوا، اتنی جلدی اٹھ گئی؟ مقدم علیزہ کی جانب قدم بڑھاتے بولا تو علیزہ نے کسی بچے کی طرح اپنے دونوں بازو اٹھا کر مقدم کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا تو مقدم مسکراتا ہوا اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ علیزہ نے اس کی گردن میں دونوں بازو حائل کیے اور اس کے قریب کھسک کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ کیا بات ہے میری جان؟ مقدم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے سر کو چومتے ہوئے بولا۔ اب نہ جائیں آج؟ علیزہ مقدم کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولی۔ میری جان، جانا مجبوری ہے، صرف 2 گھنٹے میں میٹنگ اٹینڈ کر کے واپس تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ مقدم اس کے نرم و ملائم ہاتھوں کو اپنی لبوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ نہیں، آپ نہ جائیں پلیز۔ علیزہ اپنا نازک اثار مقدم کی کمر پر باندھتے بولی۔ صرف 2 گھنٹے، آئی پرومس، 2 گھنٹوں میں تمہارے پاس موجود ہوں گا۔ ابھی میری جان اٹھو، فریش ہو جاؤ، پھر ہم نیچے چلتے ہیں، ناشتہ کرنا ہے۔ مقدم علیزہ کے بال خود سمیٹتے ہوئے بولا جو کھل کر بکھرے ہوئے تھے۔ مقدم نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا، چینجنگ روم میں لے آئے۔ جلدی سے فریش ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ مقدم علیزہ کا گال تھپتھپاتے ہوئے بولا تو علیزہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تو مقدم وہاں سے باہر نکل گیا۔ ابھی علیزہ نے چینج ہی کیا تھا جب اس نے اٹھ کر باہر کی جانب قدم بڑھائے، مگر 2 قدم چلتے اسے شدید درد کا احساس ہوا اور اس نے آنکھیں بند کر کے اس درد کو ضبط کرنا چاہا، مگر وہ درد برداشت سے باہر تھا۔ ایک دم سے اس کا درد کا خطرناک حد تک بڑھ گیا تھا۔ علیزہ نے بے ساختہ ڈریسنگ ٹیبل کا سہارا لیا اور بمشکل کھڑی ہو گئی۔ میر اٹکتی سانسوں کے درمیان علیزہ نے مقدم کو پکارا، مگر اس کی آواز بہت کم تھی جو شاید باہر روم تک نہیں جا سکتی تھی۔ علیزہ سے کھڑے ہو پانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ کو بھی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنا چاہا جب وہاں پر موجود شو پیس زمین پر جا گرا اور زمین پر گرتے ہی چکنا چور ہو گیا۔ ڈریسنگ روم میں سے کچھ گرنے کی آواز سے مقدم بھاگتا ہوا ڈریسنگ روم میں داخل ہوا، مگر سامنے علیزہ کو بحال ہوتا دیکھ کر اس کے سانس اس کے سینے میں ہی اٹک گئی۔ میر، بہت درد ہو رہا ہے، علیزہ نے بمشکل لڑکھڑاتی اور اٹکتی سانسوں کے درمیان میں جملہ ادا کیا۔ مقدم بھاگتا اس کے قریب گیا اور پاس پڑی اس کی چادر اس کے وجود کے گرد پھیلائی اور اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے باہر کی جانب بھاگا۔ علیزہ درد سے بری طرح تڑپ رہی تھی جبکہ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی برداشت سے باہر تھا یہ درد، یہ تکلیف بے تحاشا تھی جسے برداشت کرنا علیزہ کے لیے ناممکن سا تھا۔ میری جان ادھر دیکھو میری طرف، آنکھیں نہیں بند کرنا، بس ہم جا رہے ہیں ہاسپٹل، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ مقدم علیزہ کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا اور آہستہ آہستہ آنکھیں بھی بند ہو رہی تھیں۔ بھائی کیا ہوا ہے بھابھی کو؟ مقدم کو بھاگ کر نیچے آتا دیکھ سب گھبرا کر کھڑے ہوئے جبکہ افرا بھاگ کر مقدم کے قریب آئی تھی۔ جہازیب گاڑی نکالو جلدی، مقدم اونچی آواز میں بولتا بغیر کسی کی طرف دیکھ کے بھاگتا ہوا باہر نکلا، جبکہ جہازیب اس سے آگے آگے تھا اور مقدم کی گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ہی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ گارڈ نے جلدی سے گاڑی کا بیک ڈور کھولا تو مقدم علیزہ کو لیے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ مقدم کے بیٹھتے ہی جہازیب نے گاڑی تیزی سے حویلی سے باہر نکالی تھی۔ میری جان ادھر دیکھو میری طرف، آنکھیں مت بند کرو، ادھر دیکھو۔ مقدم علیزہ کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ علیزہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی اور اس کا جسم ٹھنڈا پڑا تھا، جسے دیکھتے مقدم بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ گاڑی تیز چلاؤ یار، مقدم جہازیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور علیزہ کی طرف دیکھا جس کی رنگت سفید پڑ چکی تھی۔ مقدم نے سختی سے اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ علیزہ کا آپریشن شروع ہوئے 3 گھنٹے گزر چکے تھے مگر ابھی تک ڈاکٹر کی طرف سے کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں آپریشن تھیٹر کے سامنے سب کھڑے بے صبری سے ڈاکٹرز کے باہر رہنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ان سب کے چہرے پر پریشانی صاف واضح دکھائی دے رہی تھی وہ سب بے حد پریشان تھے۔ یا اللہ تو رحیم و کریم ہے، میرے اللہ میری زندگی اسی سے ہی وابستہ ہے، میری بیوی اور بچوں کو حفاظت کرنا میرے اللہ، میرے پاس تو جینے کی کوئی اور وجہ بھی موجود نہیں ہے۔ مقدم آنکھیں بند کیے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکار رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور کچھ لیڈی ڈاکٹرز باہر آئیں تو سب نے جلدی سے بے صبری نگاہوں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر میری بیوی، مقدم ڈاکٹر کے قریب جاتے ہوئے بولا تو مقدم کے منہ سے صرف بیوی لفظ سن کر
وہ ڈاکٹر مسکرائی، کیونکہ یہ اس نے پہلی دفعہ ہی سنا تھا کوئی آپریشن کے بعد اپنے بچوں کے بجائے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھ رہا تھا، جسے اپنے بچوں سے زیادہ اپنی بیوی عزیز تھی۔ بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک نے آپ کو رحمت اور نعمت دونوں سے نوازا ہے، اور آپ کی بیوی بھی ٹھیک ہے، لیکن انہیں بہت زیادہ کمزوری ہے، انہیں بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ آپ سب کو مل کر اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اس وقت وہ بہت تکلیف سے گزر رہی ہیں۔ آپ سب نے اتنا تو ان کا خیال رکھنا ہی ہے کہ وہ اس تکلیف کو آسانی سے ہینڈل کر سکیں، اور آپ کے دونوں بچے بھی بالکل ٹھیک ہیں، صحیح سلامت، اور 2 گھنٹوں کے لیے انہیں انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ ان سے مل سکتے ہیں، اور آپ کی بیوی کو بھی کچھ گھنٹوں تک ہوش آ جائے گا۔ ابھی وہ دوائیوں کے زیر اثر ہیں، ان کی تکلیف بہت زیادہ تھی، اس لیے ہمیں انہیں نیند کا انجیکشن لگانا پڑ سکتا ہے کہ ان کی نیند صبح ہی کھلے، ڈاکٹر بتا کر مسکراتی اپنی کیبن کی جانب بڑھ گئی۔ بہت بہت مبارک ہو۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ایک دوسرے کے گلے مل رہے تھے، جبکہ مقدم کو صرف الیزا کی تکلیف دکھائی دے رہی تھی۔ بہت مبارک ہو یار، آخر 2 بچوں کے باپ بن گئے ہو، زید مقدم کے گلے لگتے ہوئے بولا تو مقدم مسکرایا۔ تو نے تو محفل ہی لوٹ لی، جہاں زید مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا اور پھر اس کے گلے مل کر اسے مبارکباد دی۔ پورے ہاسپٹل میں مٹھائیاں بانٹی گئی تھیں، اور بی جان کے حکم کے مطابق سارے گاؤں میں کھانا اور مٹھائی دی گئی تھی، جس کی وجہ سے پورے گاؤں نے مقدم اور اس کے بچوں کو ہزاروں دعائیں دی تھیں۔ 2 گھنٹے بعد 2 نرس دونوں بچوں کو چھوٹے کمبل میں لپیٹے باہر آئی، اور ایک کو بی جان جبکہ دوسرے کو عالم صاحب نے پکڑا تھا۔ بچوں کے چہرے سے کمبل ہٹاتے ہی بی جان نے منہ سے بساختہ ماشاءاللہ نکلا تھا۔ وہ بچہ بہت خوبصورت تھا، چھوٹی سی ناک، بڑی بڑی آنکھیں، ان پر گھنی پلکیں، سرخ اور سفید رنگت۔ اس بچے کے سارے نئے نقش مقدم جیسے تھے، جبکہ آنکھیں الیزا جیسی تھیں۔ عالم صاحب نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی گڑیا کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو ماشاءاللہ بولتے ہنستی۔ وہ چھوٹی سی بچی بے حد حسین تھی، مقدم کے سارے نئے نقش اس نے چرا لیے تھے، جبکہ آنکھیں اور ہونٹ کے پاس پڑنے والا ڈمپل الیزا جیسا تھا۔ اس گڑیا نے اپنی آنکھیں کھولی اور عالم صاحب کو دیکھنے لگی، جبکہ اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھ کر عالم صاحب گہرا مسکرائے تھے۔ یہ کیا، ہمیں تو خدا نے نیلی آنکھوں والی گڑیا دے دی۔ عالم صاحب اس کانچ کی گڑیا کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولے، اب ہماری باری ہے۔ افرا اور عائشہ دونوں بچوں کو پکڑتے ہوئے بولی، ہائے ماشاءاللہ، میں صدقے جاؤں، میری لالی کے بچے تو بالکل چاند سے تارے ہیں۔ عائشہ دونوں بچوں کو چٹ چومتے ہوئے بولی تو ایک بچے نے اپنے گلابی ہونٹ باہر نکال لیے، جبکہ عائشہ کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے، پر اگلے ہی پل اسے اندازہ ہو گیا جب اس کی کڑاکے دار آواز ہاسپٹل میں گونجی، تم بھی اپنے ماموں کی طرح نکلنا، ارمانوں کو آگ لگانے والے۔ عائشہ منہ بنا کر بولی تو وہاں موجود تمام افراد کے زوردار کہکے اسپتال میں گونجے، صبر رکھ، تو بس آنے والے ہی ہوں گے وہ لوگ۔ مریم عائشہ کی گود سے بچے کو لیتی ہوئی بولی اور اسے چپ کروانے لگی۔ بھائی افرا اس گڑیا کو لے کر مقدم کے پاس آئی تو مقدم نے نرمی سے اس گڑیا کو اپنی گود میں لیا تو وہ اپنی پوری آنکھ کھولے ٹکر ٹکر مقدم کی طرف دیکھنے لگی، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ مقدم نے ہاتھ بڑھا کر اس کی روئی جیسے نرم گال کو چھوا تو وہ ہلکا سا مسکرائی، تو مقدم بھی اسے دیکھ کر مسکرایا اور جھک کر عقیدت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، تو وہ مقدم کی طرف دیکھ کر کھلکھلائی۔ اسے دیکھ کر مقدم کی مسکراہٹ اور گہری ہوگی۔ تبھی مریم اس بچے کو تھامے مقدم کے قریب آئی اور مقدم کے دوسرے بازو میں اس بچے کو رکھا۔ اب مقدم اس بچے کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھیں بالکل الیزا جیسی تھیں، ڈارک براؤن بڑی بڑی آنکھیں، جبکہ چہرے کے نقوش مقدم جیسے ہی تھے۔ مقدم نے جھک کر اپنے بیٹے کے گال پر لب رکھے۔ مقدم کا اس بار کوئی رد عمل نہیں تھا، جبکہ عائشہ کے کس کرنے پر اس نے شور مچا دیا تھا۔ اسے دیکھ کر عائشہ کا تو منہ ہی کھل گیا، جبکہ افرا اور مریم گہکا لگا کر ہنسی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں رونق لگ چکی تھی، کیونکہ بچوں کے ماموں جو آ گئے تھے، جبکہ وہ اسپتال نہیں کوئی پارک لگ رہا تھا۔ جتنا وہاں شور تھا یہ بھی اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ یہ اسپتال زید کا تھا، اس لیے کسی کی کیا جرأت کوئی انہیں کچھ کہہ جائے۔ بچی کے کانوں میں سردار صاحب نے اذان دی تھی، جبکہ بچے کے کانوں میں رفیق صاحب نے، اور ساتھ ہی ان کے نام بھی رکھ دیے تھے، عنایہ اور عبداللہ۔ عبداللہ نام الیزا کو پسند تھا، اس لیے اس کا کہنا تھا کہ اگر اللہ نے اسے بیٹا دیا تو اس کا نام عبداللہ رکھنا ہے، جبکہ باقی سب کو بھی مقدم اور الیزا کے پسند کیے نام بے حد پسند آئے تھے۔ آپ کی پیشنٹ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا، اب آپ چاہیں تو مل سکتے ہیں، مگر کوشش کیجیے گا وہ ڈسٹرب نہ ہو، ایک نرس مقدم کے سامنے آتی ہوئی بولی تو مقدم نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے پیشنٹ روم کی طرف قدم بڑھائے۔ مقدم نے روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو سامنے سے بیڈ پر اپنی زندگی اپنی جان سے عزیز بیوی دکھائی دی، جو کچھ ہی گھنٹوں میں بہت کمزور سی ہو چکی تھی۔ تکلیف کے اثرات بے ہوشی میں بھی اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہے تھے، جبکہ ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، گردن بائیں جانب ڈھلی ہوئی تھی۔ مقدم چلتا ہوا الیزا کے قریب آیا اور نرمی سے اس کا سر سیدھا کیا، اس کے ماتھے پر اپنے دہکتے ہوئے ہونٹ رکھے اور کچھ دیر اسے محسوس کرتا رہا۔ تمہارے ہوش میں آنے کا بے صبری سے انتظار ہے میری جان، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تم نے مجھے کیا دیا ہے۔ مقدم اپنے بے قرار ہونٹوں سے الیزا کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو بے قراری سے چومتے ہوئے بولا اور کچھ فاصلے پر پڑی کرسی گھسیٹ کر الیزا کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔
اس کا ڈرپ لگا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور اپنے انگوٹھے سے سہلانے لگا، جبکہ نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ابھی اس سے علیزہ کے پاس بیٹھے 10 منٹ ہوئے تھے جب دروازہ ناک ہوا اور آمنہ بیگم سردار صاحب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر مکرم اٹھ کھڑا ہوا۔ انہیں علیزہ کے پاس آتا دیکھ کر مکرم ذرا سائڈ پر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ آمنہ بیگم علیزہ کے قریب گئی، محبت سے اس کا ماتھا چوما اور منہ میں کچھ پڑھ کر علیزہ کا چہرے پر پھونکا اور محبت سے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی اور شاید انہیں اندازہ تھا علیزہ کی تکلیف کا اور اتنی جلدی ان کی بیٹی صاحب اولاد بن گئی تھی۔ شاید یہ خوشی کے آنسو تھے۔ مبارک ہو برخوردار سردار صاحب، مکرم کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، مکرم سردار صاحب سے گلے ملتے ہوئے بولا۔ خدا میری بچی کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، اس کے گھر کو آباد رکھے۔ سردار صاحب علیزہ کے قریب جاتے ہوئے اس کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیتے ہوئے بولے، میری بچی کا صدقہ دیں بیگم، اللہ اس کی خوشیوں کو سلامت رکھے۔ سردار صاحب آمنہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولے اور اپنی جیب میں سے پیسے نکالتے ہوئے آمنہ بیگم کی طرف بڑھائے۔ علیزہ کے سر سے وار کر علیزہ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو اسے اپنے وجود میں شدید درد کا احساس ہوا۔ ایک بار آنکھیں زور سے بند کرتے علیزہ نے ضبط کیا اور دوبارہ آنکھیں کھولے تو اپنے بالکل قریب مکرم کو پایا، جو بالکل اس کے قریب بیٹھا صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ علیزہ کے دیکھتے ہی مکرم فوراً سے اٹھ کر علیزہ کے قریب ہوا۔ میری جان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اب مکرم علیزہ کا ماتھا چومتے ہوئے بولا تو علیزہ آہستہ سے ہاں میں سر لایا اور اٹھنا چاہا تو مکرم نے نرمی سے علیزہ کو سہارا دیتے اس کے کمر کے پیچھے تکیے سیٹ کرتے اسے سنبھال کر بٹھایا اور اس کے قریب جگہ بناتا خود اسے اپنے حصار میں لیے بیٹھ گیا۔ علیزہ نے اپنا سر مکرم کے سینے پر رکھا تو مکرم مسکرایا۔ یو فیل بیٹر؟ مکرم علیزہ کے بال سمیٹتے ہوئے بولا تو علیزہ نے بھی ابھی فقط ہاں میں ہی سر لایا۔ علیزہ نے گردن موڑ کر اپنے دائیں جانب دیکھا جہاں 2 بیبی کارڈ پڑے تھے، لیکن وہ تو خالی تھے۔ کسی انجانے ڈر کے تحت علیزہ کا دل ایک دم سے کانپا، مگر سامنے دروازے سے داخل ہوتے احمد اور علی کی گود میں کمبل میں لپٹے 2 وجود کو دیکھ کر اسے تھوڑا سکون ملا، جبکہ ان کے پیچھے ہی باقی سب بھی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ السلام علیکم لالی میری جان، بہت بہت مبارک ہو، عائشہ علیزہ کی جانب چہکتے ہوئے بولی اور تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی۔ علیزہ نے مسکرا کر سر کے اشارے سے ہاں میں سر لایا۔ آپی جان یہ دیکھیں ہمارے بھانجے اور بھانجی۔ علی مسکراتا ہوا علیزہ کے قریب آیا اور گود میں موجود بچے کو علیزہ کی طرف بڑھایا، جبکہ علیزہ نے اسے نہیں تھاما تھا۔ اسے پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا تھا، اس نے بے اختیار چہرہ مکرم کے سینے میں چھپایا تھا۔ مکرم نے علی کے ہاتھ سے اس بچے کو تھاما اور علیزہ کی طرف دیکھا جو اس کے سینے میں منہ چھپائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میری جان یہ دیکھو، یہ ہمارے بیبی ہیں جو کچھ دیر پہلے اس دنیا میں آئے ہیں، اور ادھر دیکھو۔ مکرم بچے کو علیزہ قریب کرتے ہوئے بولا تو علیزہ نے نفی میں سر لایا، جیسے اسے یقین ہی نہیں ہو رہا کہ اس کی اولاد ہو۔ مکرم اس کی حالت سے واقف تھا، وہ سمجھ سکتا تھا وہ کیوں ڈر رہی ہے۔ بیگم یہ دیکھو، یہ تمہارا عبداللہ ہے اور اس کی آنکھیں بالکل تمہارے جیسی ہیں۔ مکرم علیزہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے بولا تو علیزہ نے ایک نظر اس بچے کی جانب دیکھا۔ مکرم نے عبداللہ کو علیزہ کی گود میں رکھا تو علیزہ نے کانپتے ہاتھوں سے اس بچے کو تھاما۔ اپنے بچے کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں۔ یہ دیکھو ہماری گڑیا عنایا۔ مکرم احمد کی گود سے عنایا کو اپنی گود میں لیتے ہوئے بولا اور اسے علیزہ کے آگے کیا، جبکہ اپنی بچی کو دیکھ کر علیزہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو چھوا تو اس نے آنکھیں کھولتے علیزہ کی جانب دیکھا تو علیزہ ہلکا سا ہنسی۔ اس کی آنکھیں تو بلو ہیں۔ علیزہ مکرم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی جیسے اسے بتا رہی ہو کہ ان کی بیٹی کی آنکھیں نیلی ہیں۔ ہاں میری جان، اللہ نے ہمیں نیلی آنکھوں والی گڑیا دی ہے، اور تم اپنے بیٹے کو دیکھو، اسے تمہارا نظر انداز کرنا بالکل پسند نہیں آ رہا۔ مکرم علیزہ کی جانب دیکھتے مسکرا کر بولا تو علیزہ نے عنایا سے نظریں ہٹا کر عبداللہ کی طرف دیکھا، جو آنکھیں بڑی بڑی کیے اپنے گلابی ہونٹ باہر نکالے علیزہ کو دیکھ رہا تھا، جیسے اگر ایک اور منٹ اس کی ماں اسے اگنور کرتی تو اس نے رو دینا تھا۔ عبداللہ کو دیکھ کر علیزہ ہنسی اور اس کا ماتھا چوما تو اس کا باہر نکلا ہونٹ فوراً اندر ہو گیا اور وہ مسکرانے لگا تو علیزہ پھر سے ہنسی، اور پھر کچھ ہی دیر میں اس کمرے میں رونق لگی تھی۔ ہر کوئی علیزہ سے باتیں کر رہا تھا اور اس کے بچوں سے کھیل رہا تھا، جبکہ علیزہ صرف سب کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی بہت حسین لگنے لگی تھی، اور ممتا کا احساس اس نے جو پہلی بار محسوس کیا تھا وہ اس سب سے حسین تھا۔ حویلی میں علیزہ اور اس کے دونوں بچوں کا ویلکم بہت دھوم دھام سے کیا۔ حویلی میں داخل ہونے سے پہلے ہی کئی جانور ان بچوں کے صدقے میں دیے گئے۔ حویلی کو چاروں طرف سے سجایا گیا۔ حویلی میں پہلا قدم رکھتے ہی علیزہ پر پھولوں کی بارش کی گئی، جسے دیکھتے ہوئے بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے علیزہ کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ اتنی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کہ جی چاہ رہا تھا اسے بس دیکھتے جائیں۔ اور کمرہ سجانے والے بچوں کے ماموں تھے، جبکہ باقی حویلی سجانے والے بچوں کی خالہ تھی، مطلب عائشہ، مریم اور افرا۔ کمرے کی چھت کو غباروں سے سجایا گیا، جبکہ سارے فرش پر گلاب کے پھولوں کی پتیاں اور جگہ جگہ پر رنگ برنگے غبارے تھے۔ سامنے بیڈ پر ایک پھولوں سے بڑا سا دل بنایا گیا اور بیڈ کے اوپر ویلکم بیبیز لکھا گیا تھا۔ کمرہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ مکرم نے علیزہ کو نرمی سے اپنے بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے بیڈ پر نرمی سے بٹھایا اور اس کے پیچھے ہی کمرے میں عاصم اور عمر داخل ہوئے۔
ان دونوں کے ہاتھ میں عنایہ اور عبداللہ تھے۔ ان دونوں نے عبداللہ اور عنایہ کو لا کر بیڈ کے بالکل درمیان بنے پھولوں کے دل میں لٹا دیا۔ وہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی بھی دیکھتا تو ماشاءاللہ لازمی کہتا۔ علیزہ نام آنکھوں سے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ آج سے کچھ مہینوں پہلے وہ اس کمرے میں مکظم کی دلہن بن کر آئی اور آج اللہ نے اسے دو ننھے فرشتے دے کر ان کی زندگی مکمل کر دیا۔ اب علیزہ کو اپنی زندگی میں کوئی اور خواہش نہ رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی، اپنی خواہشات، ہر چیز مکمل نظر آ رہی تھی، سب سے بڑھ کر محبت جو اسے مکظم سے ملی تھی۔ بہت سارا اللہ گلا کرنے کے بعد بی جان نے سب کو کمرے سے نکال دیا۔ یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ دھکے دے کر نکالا تھا، کیونکہ کوئی بھی جانے کا نام نہیں لے رہا تھا اور بی جان کا کہنا تھا کہ وہ علیزہ کو اور بچوں کو آرام کرنے دیں، جبکہ مکظم بھی 3 دنوں سے بالکل نہیں سویا تھا اور اس نے 3 دن ہاسپٹل میں تقریباً جاگ کر ہی گزارے تھے اور وہ ہر وقت علیزہ کے قریب ہی رہتا تھا۔ اس لیے بی جان نے سب کو کمرے سے نکالتے ہوئے خود بھی کمرے سے چلی گئیں۔ 3 دنوں سے علیزہ اور مکظم کو ایک سیکنڈ کی بھی پرائیویسی نہیں ملی تھی، کیونکہ ینگ پارٹی ہر وقت ان کے سر پر گھومتے رہتے تھے۔ مجال ہے وہ ٹک کر بیٹھ جاتے۔ دن ہو یا رات ان کا کام تھا کہ انہوں نے انہیں ایک سیکنڈ کے لیے اکیلا نہیں چھوڑا۔ نہ بی جان اور عالم صاحب کی بہت زیادہ ڈانٹ کھانے کے بعد ان میں سے کچھ لوگ گھر جاتے اور نہا دھو کر پھر واپس آ جاتے، جبکہ 3 دن سے انہیں ڈانٹ کر بڑے بھی تھک چکے تھے، مگر وہ بالکل نہیں تھکے تھے۔ سب کے جاتے ہی علیزہ نے نظر اٹھا کر مکظم کی جانب دیکھا، جو اس کے کچھ فاصلے پر کھڑا مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مکظم کے دیکھنے سے ہی علیزہ بھی مسکرائی تو مکظم چلتا ہوا علیزہ کے قریب آیا۔ میری دنیا کو مکمل کرنے کے لیے شکریہ میری جان، مکظم علیزہ کے ماتھے پر شدت سے لب رکھتے ہوئے بولا تو علیزہ مسکرائی۔ مکظم نے اسے اپنے اثار میں لیتے اس کے قریب بیٹھ کر اب وہ دونوں اپنے بچوں کو دیکھنے لگے، جو ان کے کچھ فاصلے پر ہی بیڈ پر موجود گہری نیند سو رہے تھے۔ ہماری بیٹی بالکل آپ جیسی ہے، علیزہ مکظم کے سینے سے سر ٹکاتے ہوئے بولی تو مکظم مسکرایا۔ نہیں، وہ بالکل میرے جیسی نہیں ہے، اس کی آنکھیں اور اس کے ہونٹوں کے پاس پڑنے والا ڈمپل بالکل اس کی پیاری سی مما جیسا ہے، بس اس کی آنکھوں کا رنگ تھوڑا چینج ہے، مگر کوئی بات نہیں، ہمارے بیٹے کی بھی آنکھیں بالکل میری بیگم جیسی ہیں۔ اور تم دیکھو، میری بیٹی مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے کہ وہ اپنی مما کے پاس بھی خاموشی سے رہتی ہے اور اپنے بابا کے پاس بھی، جبکہ تمہارا افلاطون بیٹا اپنی ماں کے قریب کسی کو بھی دیکھتے اسے گھورنے لگتا ہے۔ مکظم ہنستے ہوئے بولا تو اس کی بات پر علیزہ کا ہکا لگا کر ہنسی، کیونکہ یہ تو سچ ہی تھا۔ 3 دن سے وہ علیزہ کے قریب اگر کسی شخص کو بھی دیکھتا تو اسے بری طرح گھورنے لگتا، جبکہ سب کا کہنا تھا کہ ایک نارمل بچہ اتنا ایکٹیو نہیں ہو سکتا، وہ کچھ زیادہ اوور ایکٹیو تھا۔ جبکہ عنایہ کسی کے پاس بھی چلی جاتی تھی، اگر اسے کوئی پکڑتا یا اس سے باتیں کرتا تو وہ آگے سے کھلکھلاتی، ہنستی، مسکراتی، شکل میں چاہے وہ اپنے باپ کی کاپی تھی، مگر اس میں گن سارے علیزہ والے تھے۔ جیسے علیزہ سب سے کچھ دلی سے ملتی تھی، ویسے ہی اس کی بیٹی تھی، مگر مکظم کے بیٹے میں شکل چاہے علیزہ جیسی تھی، مگر گن سارے مکظم جیسے تھے۔ جیسے مکظم علیزہ کے قریب کسی کو برداشت نہیں کرتا، ویسے ہی وہ بھی نہیں کرتا تھا۔ میری دنیا تم تینوں سے ہی مکمل ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ جس تکلیف میں میں نے تمہیں دیکھا نا میری جان، میری تو سانسیں اٹکی ہوئی تھی اور میں کبھی نہیں چاہوں گا دوبارہ تمہیں ایسی تکلیف سے گزرنے کی اجازت دوں۔ تم تو کیا، میں خود کو اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا کہ تم دوبارہ اس تکلیف کو فیس کرو۔ میرے لیے میری بیوی اور میرے دونوں بچے ہی میری کل کائنات ہیں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مکظم علیزہ کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے بولا، چلو اب کچھ دیر آرام کر لو، ورنہ ان افلاطونوں نے دوبارہ آ جانا اور پھر تمہیں آرام نہیں کرنے دینا۔ مکظم میں علیزہ کو نرمی سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولا، آپ بھی سو جانا، اتنے دنوں سے آپ سوئے ہی نہیں۔ علیزہ مکظم گلے میں بازو حل کرتے ہوئے بولی، تمہارے ساتھ؟ مکظم آنکھیں دباتے ہوئے شرارت سے بولا تو علیزہ کھلکھلائی، آف کورس، میرے ساتھ، ہمارے بچوں سے پہلے بھی تو ہم میرے ساتھ ہی سوتے تھے، تو اب بھی میرے ساتھ ہی سوئیں گے۔ علیزہ مکظم کے چہرے پر انگلی پھیرتے ہوئے بولی تو مکظم گہرا مسکرایا، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے میری بیگم کا موڈ رومانس کرنے کا ہے؟ مکظم علیزہ کی طرف شوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تو علیزہ سٹپٹائی، استغفراللہ، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ علیزہ نے فوراً سے پہلے مکظم کی گردن سے بازو نکالے، مگر مکظم نے نکالنے سے پہلے ہی اس کے بازو تھام کر دوبارہ زبردستی اپنی گردن میں حائل کیے۔ اچھا چلو، تمہارا نہیں میرا تو ہو رہا ہے نا موڈ رومانس کرنے کا۔ مکظم علیزہ کے لبوں کو اپنے لبوں سے ہلکا سا چھوتے ہوئے بولا، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے آرام کرنا، آپ جائیں۔ علیزہ فوراً گھبرا کر بولی، کیوں، اب میرے ساتھ نہیں سونا کیا؟ مکظم اس کے گال پر لب رکھتے بولا، نہیں تنگ کرے نا۔ علیزہ معصوم سی شکل بنا کر مکظم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو مکظم مسکرا کر اس سے پیچھے ہوا اور بیڈ کی دوسری جانب آیا، جہاں دونوں ننھے فرشتے سکون سے اپنی نیند پوری کر رہے تھے۔ مکظم نے باری باری دونوں کو اٹھایا اور انہیں نرمی سے بیبی کارڈ میں لٹایا اور علیزہ کے قریب لیٹتے نرمی سے اپنے اثار میں لیٹ گیا، چلو سو جاؤ ورنہ میرا موڈ چینج ہو جائے گا۔ مکظم مسکراتے ہوئے بولا تو علیزہ نے اس کے سینے پر سر رکھ کر اسے سینے پر ایک مکہ رسید دیا تو مکظم ہلکا سا ہنس دیا۔ علیزہ بھی مسکراتی آنکھیں بند کر گئی، جبکہ علیزہ قربت میں سکون پاتا مکظم بھی سکون سے آنکھیں موند گیا تھا۔ نہیں، مجھے یہ نہیں کھانا، آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ افرا جہانزیب کی طرف دیکھتی ہوئی منہ بنا کر بولی، جو کب سے اسے فروٹ سے بھری ہوئی پلیٹ کھلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر محتمہ تھی جسے یہ کھایا ہی نہیں جا رہا تھا، بلکہ وہ تو مسلسل جہانزیب کو تنگ کر رہی تھی اور کھا ہی نہیں رہی تھی۔ دیکھو پری، مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو، تمہاری آگے سے دیکھو کیسی ہے، اور میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، اس لیے چپ چاپ جو دیتا ہوں کھاتی جاؤ۔ جہانزیب زبردستی اس کے منہ میں فروٹس ڈالتے ہوئے بولا تو افرا منہ بناتے ہوئے اسے کھانے لگی۔
انہیں کچھ دن پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ افرا پریگننٹ ہے اور تب سے سب بے تحاشا خوش تھے۔ ان کے گھر میں آنے والی پہلی 2 خوشیوں کے بعد یہ خوشی کا دوبارہ ملنا انہیں خوشی سے نہال کر رہا تھا، جبکہ جہاں زیب بے تحاشا خوش تھا اپنی اولاد کو لے کر وہ بہت زیادہ سیریس ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا افرا کو یا اس کی اولاد کو ذرا سی بھی کمزوری ہو، اس لیے کسی کے محنت کرنے سے پہلے ہی وہ خود افرا کو وہ چیزیں کھلاتا تھا جو اس کے لیے طاقت پیدا کریں اور کمزوری کو کم کریں۔ گڈ چلو اب یہ بھی پیو۔ جہاں زیب فروٹس کی خالی پلیٹ پیچھے کرتا ہوا دودھ افرا کی جانب بڑھاتا ہوا بولا، آپ نے کیا مجھے جانور سمجھا ہوا ہے؟ افرا جہاں زیب کو گھورتے ہوئے بولی، کیونکہ فروٹ کھلانے سے پہلے وہ بول رہا تھا کہ یہ بس لاسٹ چیز ہے، اس کے بعد وہ اسے کچھ نہیں کھلائے پلائے گا، اور اب وہ چیٹنگ کر رہا تھا۔ فروٹس کھلانے کے بعد اسے دودھ بھی پینے کا بول رہا تھا جو افرا کو بالکل پسند نہیں تھا۔ ہاں بالکل، تم میرا اپنا پالتو جانور ہو، اب چپ چاپ پیو اسے، ورنہ مجھے زبردستی بھی کرنی آتی ہے۔ جہاں زیب افرا کے ہاتھوں میں دودھ کا گلاس تھماتے ہوئے بولا، تو صبر کا کڑوا گھونٹ بھرتی افرا نے آنکھیں بند کر کے سانس روک کے کٹاکٹ دودھ کا گلاس پی لیا اور پٹکنے کے انداز میں جہاں زیب کے سامنے رکھا، جیسے دیکھ کر جہاں زیب نے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ اب خوش ہیں آپ؟ اب میں جا رہی ہوں بچوں کے پاس۔ افرا ناراضگی دکھاتی ہوئی اٹھی اور تن فن کرتی کمرے سے چلی گئی اور دروازہ ٹھا کر کے بند کر گئی، جبکہ افرا کی جانے کے بعد جہاں زیب کا قہقہ چھوٹا تھا، کیونکہ جتنی زبردستی وہ افرا کے ساتھ کر رہا تھا شاید اس نے کبھی خود کے ساتھ بھی نہیں کی تھی، مگر وہ مجبور تھا، وہ اس کی سنتی کہاں تھی، اس لیے اسے زبردستی کرنی پڑ جاتی تھی۔ آج مقدم کا برتھ ڈے تھا اور مقدم صاحب گھر سے ہی غائب تھے۔ وہ اپنی بہت ارجنٹ میٹنگ کے سلسلے میں گیا ہوا تھا اور اس کی واپسی رات کو ہونی تھی۔ علیزہ نے اس کے برتھ ڈے کا اہتمام بھی رات کا رکھا تھا۔ اس کا ارادہ مقدم کو رات کا 12 بجے وش کرنا تھا اور اس نے اس حساب سے سارا ڈیکوریشن بھی کیا تھا۔ یہ بھی اچھا ہی تھا وہ گھر پر موجود نہیں تھا، ورنہ جیسے علیزہ بھاگ دوڑ کر رہی تھی وہ اسے ہزاروں سوال کرتا، اور آج یہ علیزہ کا 1.25 مہینہ پورا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ویسے بھی کل سے اس نے اپنے بابا کی طرف چلے جانا تھا کچھ دن رہنے کے لیے۔ مقدم رات کو جب گھر لوٹا 12 بجنے میں 20 منٹ باقی تھے۔ مقدم نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر مقدم نے دیکھا علیزہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دی، جبکہ دونوں بیبی کارٹ میں عنایہ اور عبداللہ سو رہے تھے۔ مقدم نے آگے بڑھ کر مسکرا کر اپنے دونوں بچوں کو دیکھا تو پاس ہی ٹیبل پر اسے ایک چٹ دکھائی دی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس چٹ کو اٹھایا اور اسے پڑھنے لگا، جس پر لکھا تھا کم ٹو دا ٹیرس۔ اس نے چٹ کو پڑھ کر وہیں پر رکھا اور قدم ٹیرس کی جانب بڑھائے۔ مقدم چھت پر آیا۔ چھت پر چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ مقدم نے قدم آگے بڑھائے، پھر اچانک ساری لائٹس آن ہو گئیں۔ ٹیرس کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ہر طرف گولڈن اور بلیک کلر کے بلونز تھے، فرش پر گلاب کی پتیاں تھیں، جبکہ سامنے ٹیبل پر گلاب بکھرے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان ایک بڑا سا ویلوٹ کیک پڑا تھا جس کے اوپر ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی لائف لکھا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھتے مقدم کافی حیرانی ہوئی۔ اس کے ذہن سے نکل گیا کہ اس کی برتھ ڈے تھی، کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی اپنے برتھ ڈے منایا ہی نہیں۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے سے کوئی چل کر آتا محسوس ہوا۔ مقدم جانتا تھا یہ ہستی کون ہو سکتی ہے، وہ اس کو اس کی آرٹ سے ہی پہچانتا تھا۔ علیزہ چلتے ہوئے مقدم تک آئی اور اسے پیچھے سے اپنے اظہار میں لیا، اس کے سینے پر دونوں بازو باندھ کر سر اس کے سینے سے ٹکا دیا۔ ہیپی برتھ ڈے میر، علیزہ مسکراتے ہوئے بولی، تو مقدم کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رنگی۔ مقدم نے مسکرا کر علیزہ کا ہاتھ تھاما اور اپنا رخ علیزہ کی جانب کیا، جبکہ علیزہ پر نظر پڑتے وہ مبہوت سا ہو گیا۔ وہ بلیک ساڑی پہنے جس کی جالی دار بازوؤں سے اس کی دودھ کی رنگت، گہرے گلے سے اس کی گردن کا خوبصورت جسم صاف نظر آ رہا تھا۔ چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ کیے، بال کھلے چھوڑ کر نیچے سے ہلکے ہلکے کل کر کے آدھے بال دائیں جانب اپنے کندھے پر ڈالے، ساتھ بلیک ایئر رنگز پہنے، ڈیپ ریڈ کلر کی لپسٹک لگائے، وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ مقدم نے اس کا یہ روپ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بولڈ کپڑے نہیں پہنتی تھی، مگر مقدم نے ایک بار اس سے فرمائش ضرور کی تھی۔ یہ وہی ساڑی تھی جو مقدم اس کے کپڑوں میں لے کر آیا تھا اور اسے پہننے کا بولا تھا، لیکن علیزہ نے نہیں پہنی۔ علیزہ کو آج یہ موقع بہت اچھا لگا، اس لیے اس نے یہ ساڑی پہن لی اور مقدم کے حساب سے تیار ہوگی۔ جب وہ تیار تھی تو اسے پورا یقین تھا مقدم اسے دیکھتے ہی ضرور اس پر فدا ہو جائے گا۔ اس کی اس وقت حالت کچھ ایسی تھی۔ مقدم کو دیکھتے علیزہ مسکراہٹ دبانے کی کوشش کر رہی تھی اور جیکٹوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ علیزہ نے اس سے پوچھا۔ وہ بیگم آج کیا ارادے لیے کھڑی ہیں میرے سامنے؟ ہوش میں آتے مقدم نے اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ میں صرف آپ کو وش کرنے کے ارادے لیے کھڑی ہوں۔ علیزہ مقدم کے گلے میں دونوں بازو حائل کرتے ہوئے مسکرا کر بولی، اف یہ ادائیں! مقدم دلکشی سے مسکرایا، تو وش ایسے کرتے ہیں؟ مقدم علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو علیزہ نے سوالیہ نظروں سے مقدم کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ علیزہ مقدم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ علیزہ کے بولنے سے مقدم نے اپنا گال علیزہ کے آگے کیا تو وہ مسکرائی اور مسکرا کر اپنے ہونٹ اس کے گال پر رکھ دیے، جبکہ علیزہ کے فوراً مان جانے پر مقدم کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ چلیں اب کیک کاٹتے ہیں۔ علیزہ مقدم کا ہاتھ پکڑ کر اسے ٹیبل کے پاس لے کر آئی تو مقدم نے پہلے علیزہ کا ہاتھ تھاما، پھر ٹیبل سے چھری اٹھائی اور علیزہ کے ہاتھ میں چھری تھمائی اور پھر علیزہ کا ہاتھ تھام کر کیک کاٹا۔ کیک کا پیس کاٹ کر علیزہ نے مقدم کی جانب بڑھایا تو مقدم نے تھوڑا سا پیس کھا لیا اور علیزہ کے ہاتھ سے وہی کیک پکڑ کے اس کے منہ میں ڈالا اور جان بوجھ کر اس کے ہونٹوں پر کریم لگا دی، اور پھر بغیر علیزہ کو سمجھنے کا موقع دیے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے قریب کھینچا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا، جبکہ مقدم کے اتنے شدید رد عمل پر علیزہ نے اس کے کندھوں سے اسے مضبوطی سے تھاما تھا۔ مقدم اس کے ہونٹوں کا جام پیتا مکمل مدہوش ہو چکا تھا، جبکہ علیزہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ علیزہ کی سانسیں ایسے پی رہا تھا جیسے برسوں کا پیاسا ہو، اور شاید وہ اس کی سانسوں کو قید کر کے اس کی سانسوں کو رہائی دینا بھول گیا تھا، جبکہ علیزہ کی جان پر باندھ رہی تھی۔ اگر ایک منٹ اور وہ اسے نہ چھوڑتا یقیناً اس نے بے ہوش ہو جانا تھا۔ علیزہ کی رکتی سانسیں محسوس کر کے مقدم نے نرمی سے اپنے ہونٹوں اس کے ہونٹوں سے جدا کیے تو علیزہ لمبے لمبے سانس لیتی اس کے سینے سے سر ٹکا گئی، جبکہ مقدم خوبصورتی سے مسکرا دیا۔
بہت مزے کا کیک تھا، میں نے آج تک ایسا ٹیسٹی کیک نہیں کھایا۔ مقدم علیزہ کے نام ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے زومانی انداز میں بولا تو علیزہ نے اس کے بازو پر ایک زوردار مکہ رسید کیا۔ بہت بے شرم ہیں آپ۔ علیزہ اپنا سرخ چہرہ مقدم کے سینے میں چھپاتے ہوئے بولی۔ ابھی کہاں بیگم، ابھی تو پوری رات پڑی ہے بے شرمی دکھانے کے لیے، اور آج میں تمہیں اپنی پوری بے شرمی دکھا دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ مقدم کا بے باک انداز، بے باک باتیں علیزہ سے برداشت کرنا ناممکن تھا۔ مقدم نے ٹیبل سے کیک پکڑ کر علیزہ کے ہاتھ میں رکھا اور پھر جھک کر نرمی سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا تو علیزہ نے گھبرا کر مقدم کی جانب دیکھا۔ بیگم، رزق ضائع کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اسے ہم اپنے کمرے میں لے کر جائیں گے اور فریج میں رکھ دیں گے، اور جب تمہیں بھوک محسوس ہو تب تم نکال کر کھاؤ گی۔ ویسے میں تمہیں محسوس ہونے تو نہیں دوں گا، مگر پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ مقدم ایک آنکھ دباتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بے باک باتوں پر علیزہ مزید سرخ پڑ رہی تھی، اور اس کا ایسا سرخ پڑنا مقدم کو اور بے ایمان کرنے کا سبب بن رہا تھا۔ مقدم علیزہ کو لیے کمرے میں داخل ہوا اور نرمی سے بیڈ پر بٹھایا، اس کے ہاتھوں سے کیک پکڑ کر کمرے میں پڑی منی فریج میں رکھا اور اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر اچھال دیا۔ اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے بچوں تک آیا اور ان دونوں کو ایک نظر دیکھ کر دوبارہ علیزہ کی جانب بڑھا۔ اب کی بار وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا، جبکہ اس کی حرکت کرتے ہاتھوں کو دیکھ کر علیزہ کی جان نکل رہی تھی۔ مقدم علیزہ کی جانب جھکا تو علیزہ نے اپنا رخ بدلنا چاہا، جبکہ مقدم کا اس کا یہ ارادہ بھی ناکام بنا چکا تھا۔ کیا ضرورت تھی اتنا خوبصورت لگنے کی بیگم؟ میں تو آگے 1 مہینے سے اپنا موڈ اور جذباتوں کو بہت مشکل سے لگام لگائے بیٹھا تھا، مگر تم میرے سامنے پری پیکر بن کر کھڑی ہوگی، اب تمہیں یہ سب اپنے نازک وجود پر جھیلنا پڑے گا۔ میر پلیز، علیزہ نے مقدم کو روکنا چاہا۔ نہیں بیگم، اب تو ہرگز نہیں، مقدم بولتا اس کے ہونٹوں پر جھکا اور دوبارہ اس کی سانسیں قید کر گیا۔ میرے لیے اتنا صبر کافی ہے جو میں نے تم سے دور رہ کے کر لیا۔ مقدم اپنی شرٹ اتار کر دور اچھالتا بولا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی۔ دوبارہ علیزہ پر جھکا، جبکہ ہر مزاحمت بیکار جاتی دیکھ کر علیزہ نے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ کچھ ماہ بعد مقدم اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیڈ پر عبداللہ اور عنایہ بیٹھے دکھائی دیے۔ وہ خود سے نہیں بیٹھ سکتے تھے کیونکہ ابھی وہ صرف 6 ماہ کے تھے، اس لیے علیزہ نے ان کے دائیں بائیں تکیے رکھ کر انہیں بٹھایا ہوا تھا۔ وہ دونوں اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ مقدم کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر دونوں بازو اٹھائے تیزی سے ہاتھ پاؤں مارنے لگے اور مقدم کی جانب بڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب انہیں اپنی طرف ایسے آتا دیکھ کر مقدم کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رنگی۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر سائیڈ پر رکھا اور چلتا ہوا بیڈ پہ ان کے قریب آیا۔ السلام علیکم، کیسے ہو میرے بچوں؟ مقدم تھوڑا سا جھکتے ہوئے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تو وہ دونوں کھلکھلائے اور بھی تیزی سے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ مقدم نے مسکرا کر پہلے عنایہ کو اٹھایا، پھر عبداللہ کو، اور دونوں کے گال چومے تو ان دونوں کی کھلکھلاہٹ سارے کمرے میں گونجنے لگی۔ علیزہ جو ان دونوں کپڑے الماری میں سیٹ کر رہی تھی، کھلکھلانے کی آواز پر الماری سے تھوڑا سا ہاتھ نکال کر باہر کی جانب دیکھا تو مقدم ان دونوں کو اٹھائے ان کے ساتھ مستی کرنے میں مصروف تھا۔ انہیں ایسے دیکھ کر علیزہ مسکرائی اور الماری کا دروازہ بند کرتی قدم ان کی جانب بڑھایا۔ السلام علیکم، علیزہ مقدم کے قریب آتی مسکرا کر بولی۔ وعلیکم السلام بیگم، مقدم نے مسکرا کر جواب دیا۔ خیر آج یہ دونوں کمرے سے برآمد کیسے ہو گئے؟ مقدم کا اشارہ عبداللہ اور عنایہ کی طرف تھا، کیونکہ ایسا بہت کم ہی ہوتا تھا کہ وہ دونوں کمرے میں موجود ہوں۔ وہ صرف سوتے وقت ہی کمرے میں موجود ہوتے تھے، ورنہ افرا اور باقی سب تو انہیں کمرے میں رہنے ہی نہیں دیتے تھے۔ ہاں جی، بس ابھی تھوڑی دیر پہلے فری چھوڑ کر گئی تھی، کپڑے چینج کرنے تھے اور پھر یہ لوگ کھیلنے لگے، علیزہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ انہیں چھوڑیں، آپ پہلے فریش ہو جائیں، علیزہ مقدم سے عنایہ کو پکڑتی ہوئی بولی تو مقدم نے عبداللہ کو عنایہ کے ساتھ بٹھایا اور خود فریش ہونے چلا گیا، جبکہ علیزہ ان دونوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ مقدم فریش ہو کر باہر نکلا تو علیزہ ان دونوں کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ مقدم اپنے اس مکمل دنیا کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا اور چلتا ہوا ان کے قریب آیا اور علیزہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بیگم، اپنے بچوں سے نظریں ہٹا کر کبھی یہ نظر کرم اپنے شوہر پر بھی کر لیا کرو، میں بیچارہ معصوم تمہارے پیار کو ترس ہی جاتا ہوں۔ مقدم علیزہ کو اپنے احسار میں لیتا شرارت سے بولا تو علیزہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ اب ایسے گھورو تو نہیں بیگم، سچ ہی بول رہا ہوں۔ مقدم اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے گال پر اب رکھتے ہوئے بولا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بچے ہماری طرف ہی دیکھ رہے ہیں، علیزہ مقدم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی تو مقدم نے اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ نہیں یار، وہ ابھی چھوٹے ہیں، انہیں کیا پتہ، مقدم اسے دوسرے گال پر اب رکھتے ہوئے بولا۔ یہ صرف آپ کو لگتا ہے، ایک بار سامنے تو دیکھیں۔ علیزہ کہنے پر مقدم نے سامنے اپنے بچوں کی طرف دیکھا تو عبداللہ بری طرح مقدم کو گھورا تھا، جبکہ عنایہ عبداللہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چھوٹے چوزے، شرم نہیں آتی اپنے باپ کو ایسے گھورتے ہوئے؟ آنکھیں نیچے کرو اپنی، مقدم بہت رعب سے بولا، جبکہ مقدم کے بولنے پر عبداللہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتا اپنی زبان میں کچھ بولنے لگا، شاید وہ مقدم کو منع کر رہا تھا کہ اس کی ماں کو چھوڑ دے۔ دیکھ میری بات سن، تیری ماں ہونے سے پہلے یہ میری بیوی ہے، سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں میں اس پر، اور میں تیرا باپ ہوں، سالے میرے سامنے بولنے کی ہمت مت کیا کرو، اور یہ ابا ڈبہ والی لینگویج اس کے ساتھ بولا کر جسے یہ سمجھ آتی ہے، مجھے تیری چائنیز لینگویج کی بالکل سمجھ نہیں آتی۔ عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے بولا اور علیزہ کے گرد اپنی گرفت اور سخت کی۔ میر چھوڑیں، علیزہ مقدم کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اپنی ماں کو اپنے باپ کی باہوں میں ایسے تڑپتا دیکھ کر عبداللہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا مقدم تک آیا اور اس کے گھٹنے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ جب اسے کھڑا نہ ہوا گیا تو زور زور سے اپنے دونوں ہاتھ مقدم کے گھٹنے پر مارنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو کہ چھوڑو میری ماں کو، تجھے ذرا شرم نہیں آتی؟ تو اپنے باپ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، چل پیچھے ہو کے بیٹھ جا، جلدی کر۔ مقدم عبداللہ کو بری طرح گھورتے ہوئے بولا، جبکہ مقدم کو بولتے دیکھ کر اور زور زور سے اپنے ہاتھ مارنے لگا، جبکہ اس کے
ساتھ عنایہ چلتی ہوئی مقدم تھکائی اور اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر وہی کام کرنے لگی۔ مقدم نے حیرت سے اپنے دونوں بچوں کی طرف دیکھا۔ صحیح ہے میری شہزادی، تم بھی اپنے اس افلاطون بھائی کے ساتھ مل جاؤ، یہ تو میرا دشمن اول ہے ہی، تم بھی اس کے ساتھ مل گئی۔ مقدم عنایہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جیسے اسے شکوہ کر ہو، جبکہ وہ دونوں مقدم کی ٹانگوں پر اپنے دونوں ہاتھ مار رہے تھے، جبکہ دیکھ علیزہ کی طرف رہے تھے۔ اپنے بچوں کو ایسے دیکھ کر علیزہ مقدم کے باہوں میں بری طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ نہ بیگم، تمہیں تو میں نہیں چھوڑنے لگا، پھر چاہے تمہاری اولاد جتنی مرضی جتن کر لے۔ مقدم علیزہ کو کس کے اپنے گلے لگاتا اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولا، میر چھوڑیں مجھے، آپ کو شرم کیوں نہیں آتی؟ علیزہ مقدم کو گھورتے ہوئے بولی، نہ بیگم، مجھے شرم نہیں آتی، اگر مجھے شرم کر لیتا تو تمہاری یہ اولاد کہاں سے آتی؟ مقدم اپنے ایک بازو میں عبداللہ کو بھیجتے ہوئے بولا، جبکہ وہ تیزی سے علیزہ کی جانب لپٹنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے اور اپنی ماں کو ڈسٹرب کرتا ہے، شرم تو نہیں آتی، رک تجھے میں بتاتا ہوں۔ مقدم ایک دم علیزہ کو چھوڑتا عبداللہ کی جانب متوجہ ہوا اور زور زور سے اس کے دونوں گالوں کو چوما تو وہ بیچارہ رونے والا ہو گیا، جبکہ دونوں گال سرخ پڑ گئے۔ عبداللہ اپنا ہونٹ باہر نکالے علیزہ کی جانب دیکھنے لگا۔ میر، آپ کتنے ظالم ہیں، میرا بچہ، میں صدقے جاؤں۔ علیزہ مقدم سے عبداللہ کو پکڑتے ہوئے بولی اور محبت سے اس کا سر چوما، جبکہ عنایہ بڑی فرصت سے چڑھ کر مقدم کی گود میں براجمان ہو چکی تھی۔ اپنی اولاد کو سمجھا دو بیگم، ورنہ میں اس سے زیادہ بھی ظالم بنوں گا۔ مقدم ہنستے ہوئے بولا اور عنایہ کو اپنی گود سے اٹھا کر اوپر کی طرف اچھالنے لگا، جبکہ وہ زور زور سے کھلکھلانے لگی۔ عنایہ گھر میں سب سے زیادہ مقدم سے ہٹائی تھی اور ان باپ بیٹی کا پیار ہی انوکھا تھا، جبکہ جہاں زیب اور افرا عبداللہ کے پیچھے پاگل تھے اور عبداللہ اپنی ماں کے پیچھے پاگل تھا، وہ اپنی ماں کے قریب کسی کو نہیں دیکھ سکتا تھا، جبکہ جہاں زیب کے پاس وہ آرام سے چلا جاتا تھا، چلا تو مقدم کے پاس بھی جاتا تھا، مگر جب اپنی ماں کو اس کے قریب دیکھتا تھا تو اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو نہ سمجھا دوں میں، اور خبردار اگر آپ نے آئندہ میرے بیٹے سے اونچی آواز میں بات کی تو۔ علیزہ اپنے بیٹے کا سر منہ چومتے ہوئے بولی، سمجھا دینا بیگم، مگر ابھی نہیں، رات کو۔ مقدم علیزہ کی طرف دیکھتے ایک آنکھ دباتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بے باکی پر علیزہ ایک دم سوکھ پڑی تھی۔ آپ کو تو بالکل شرم ہی نہیں آتی نا، 2 بچوں کے باپ ہیں باپ، علیزہ نے اسے شرم دلانی چاہیے۔ بیگم، اگر میں 2 بچوں کا چھوڑ کر 50 بچوں کا بھی باپ بن جاؤں نا تو یقین مانو تب بھی مجھے شرم نہیں آئے گی۔ اللہ معاف کرے، ابھی آپ 2 بچوں کو برداشت نہیں کر پاتے اور آپ 50 بچوں کی بات کر رہے ہیں۔ علیزہ مقدم کی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولی، بیگم، یہ میری اولاد ہے، میں نے انہیں برداشت کرنا نہیں بلکہ انہیں پالنا ہے، تم اور میری اولاد ہی میری پوری دنیا ہو، یہ بات کبھی مت بھولنا۔ مقدم علیزہ کے بازو سے عبداللہ کو لیتے ہوئے بولا اور اس کے پیٹ میں گدگدی کرنے لگا، جبکہ وہ زور زور سے ہنسنے لگا، اور میری دنیا آپ لوگ ہیں۔ علیزہ مقدم اور بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی اور مقدم قریب ہوتی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ مقدم اپنے بچوں کے اور علیزہ کے گرد اثار باندھتا مسکرانے لگا۔ اللہ پاک نے افرا اور جہاں کو ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا اور وہ دونوں اپنی اولاد کے ساتھ بہت خوش تھے۔ حویلی میں ان تینوں بچوں کی ہر وقت کھلکھلاہٹیں گونجتی رہتی، جبکہ بی جان اپنی مکمل فیملی کو دیکھ کر خدا سے ایک ہی دعا کرتی تھی کہ اللہ انہیں ہر بری نظر سے دور رکھے اور انہیں ہمیشہ خوش رکھے، کیونکہ یہ جو خوشیاں انہیں ان کے بچوں سے ملی تھیں، ان خوشیوں کے لیے تو وہ ترس سی گئی تھیں۔ انہیں لگتا تھا شاید ان کی سانسیں ختم ہو جائیں گی، مگر اس حویلی میں دوبارہ خوشیاں نہیں آئیں گی۔ مگر کہتے ہیں نا، خدا سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمیں وہ عطا کرتا ہے جو ہماری اوقات سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ وہ چاروں اپنی زندگی میں بے تحاشا خوش تھے، جبکہ دور کھڑی قسمت ان کی خوشیوں پر مسکرا رہی تھی، کیونکہ ان کی دعاؤں پر کن فرمایا گیا تھا اور ان کا سفر کن کا تھا اور انہیں بہتر سے بہترین نوازا گیا تھا۔ دی اینڈ۔